ہے نہیں کوئی جہاں میں میرا اب تیرے سوا۔ علامات کا جاننا ضروری ہے، ورنہ ایسے نہ کسی جھانسے میں ہم پھنس جائیں۔ سب سے پہلے ان کے زمانے، جس زمانے میں ان کا ظہور ہوگا، اس زمانے میں کیا کیا ہوگا، اس کو یعنی ان سے پہلے کیا کیا کچھ ہو چکا ہوگا۔ یہ کچھ ہو جائے تو اب سمجھیں کہ اب ان کا ظہور قریب ہو جائے گا۔ ایک تو یہ کہ جب وہ آئیں گے نا تو اس سے پہلے زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، انصاف نام کی کوئی شے نہیں ہوگی، آپ کو انصاف کہیں نہیں ملے گا۔ اب آپ جائیں دفتروں میں، پیسے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، مسجد کا کام بھی پیسوں کے بغیر نہیں ہوتا، مدرسے کا کام وہ عورتوں کے لیے ہم سوچ رہے تھے کہ کوئی ہم عورتوں کے لیے بھی جگہ بنائیں جہاں پہ عورتوں کی تعلیم ہو، تربیت ہو، ساری چیزیں ہوں۔ اب وہ کتنے مہینوں سے لگے ہوئے ہیں، اور دفتروں والے اللہ کے لیے تو کر نہیں رہے تھے، اب پیسے دیے اب بھی ٹال مٹول یہ وہ خام خواہ اس کو لمبا 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 کیے جا رہے ہیں۔ ظلم و ستم سے زمین بھر چکی ہوگی، کسی کو انصاف نہیں ملے گا۔ دوسری بات یہ جو اہم بات ہے کہ امت کہیں بھی آپس میں ایک نہیں ہوگی، ٹکڑے 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 در ٹکڑے، ٹکڑے در ٹکڑے، ٹکڑے در ٹکڑے۔ یہ حنفی ہے، یہ شافی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ تو چلے اہل حق ساری جماعتیں ہیں، اجتہاد ہے اس لیے اختلاف ہو گیا۔ پھر ان حنفیوں میں دیکھیں کتنے ٹکڑے ہیں، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ مماتی ہے، یہ حیاتی ہے، یہ جمعیت کا ہے، یہ سپاہ کا ہے، یہ تبلیغی ہے، یہ مجاہد ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ اچھا پھر یہ ٹکڑے بھی ایسے کہ دوسرے ٹکڑے کو برداشت نہیں کر پاتے۔ محنتیں مختلف ہیں، ہر ایک اپنے میدان میں محنت کرے تو چلو اس میں تو کوئی حرج نہیں بھائی، کوئی مدرسے کے ذریعے سے علم کو پھیلا رہا ہے، اور کوئی عوام الناس میں محنت کر کے ان میں دین کا شوق پیدا کر رہا ہے تبلیغ کے ذریعے، اور کوئی خانقاہ کھول کے بھائی لوگوں کے تزکیے کی محنت کر رہا ہے، اور کوئی کہیں اگر کفار سے جہاد ہو رہا ہے تو اس میں برسر پیکار ہے، اور کوئی اسلامی ملک میں اسلامی قانون کے لانے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اور کوئی کسی باطل فرقے کے رد پہ محنت کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، لیکن آپس میں دست و گرے باں ہونا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، اس کو فرقہ واریت کہتے ہیں، اس کو اختلاف کہتے ہیں، اس کو فرقہ واریت کہتے ہیں، اس کو تعصب کہتے ہیں، اس کو انتہا پسندی کہتے ہیں۔ یہ اس نے امت کی قوت کو پاش پاش کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ ہوگا، اور بہت سی نشانیاں ایسی ہیں کہ ایک یہ نشانی بھی ہے کہ زلزلے بھی کثرت سے آئیں گے، کبھی کہیں جھٹکے، کبھی کہیں جھٹکے، کبھی کہیں جھٹکے، کبھی کہیں جھٹکے، سنتے نہیں سنتے، یہ بھی بہت ہوگا۔ آسمان سے مختلف دھماکوں کی آوازیں آئیں گی، یہ بھی ہے۔ قتل کی کثرت ہوگی، بہت لوگ مارے جا رہے ہوں گے، مارے جا رہے ہوں گے، مارے جا رہے ہوں گے، مارے جا رہے ہوں گے۔ ابھی ایران پہ حملہ کیا، اب کراچی میں کتنے آدمی، قتل عام ہوگا، قتل بہت ہوگا۔ اور ایک یہ بھی نشانی ہے ان کے ظہور سے پہلے جو ظاہر ہوگی کہ ایک دوسرے پہ لان تان بہت ہوگا۔ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، یہ ان کو برا کہہ رہے ہیں، وہ ان کو برا کہہ رہے ہیں، یہ ان کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، وہ ان کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، لان تان بہت ہوگا۔ اور ایک نشانی یہ بھی ہے
کہ عراق کے ایک حکمران کو پھانسی دی جائے گی. عراق کے ایک حکمران کو، بولیے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ شام میں ایک فتنہ شروع ہوگا جس کی ابتدا بچوں کے کھیل سے ہوگی، جس کی ابتدا بچوں کے کھیل سے ہوگی. شام میں ایک فتنہ شروع ہوگا جس میں مسلمانوں کو بہت مارا جائے گا، لاکھوں کی تعداد میں شہید کیے جائیں گے. ابتدا ہوگی بچوں کی حرکت سے. چنانچہ شام میں جو بشار الاسد نے شام میں فساد مچایا، لاکھوں مسلمانوں کو دردناک طریقے سے شہید کیا، تو اس کی ابتدا ایسے ہی ہوئی تھی کہ شام کے ایک اسکول کے کچھ بچوں نے دیوار پہ چاکنگ کی اور وقت کے حکمران کے خلاف ایک جملہ لکھا. یہاں سے بات شروع ہوئی اور پھر کرتے 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 بات یہاں تک پہنچی. یہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہوگا. اور امام مہدی کے ظہور سے پہلے یہ بھی ہوگا کہ ایک بادشاہ کی موت واقع ہوگی. ایک بادشاہ کی موت واقع ہوگی اور اس بادشاہت پر 3 شہزادوں کی آپس میں لڑائی ہوگی. 3 شہزادوں کی آپس میں لڑائی ہوگی. وہ کہے گا میں بادشاہ بن جاؤں، وہ کہے گا میں بادشاہ بن جاؤں. ان کی آپس میں لڑائی ہوگی، مگر ان میں سے بادشاہ کوئی بھی نہیں بن سکے گا. یہ بھی ان کے ظہور سے پہلے ہوگا. اور یہ بھی ہوگا کہ رمضان میں فسادات شروع ہو جائیں گے. کیا شروع ہو جائیں گے؟ کس میں؟ رمضان میں. اور شوال میں ہنگامے ہوں گے. ذی قعدہ میں قبائل کا اتحاد ہوگا اور ذی الحجہ میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور منی میں خون ریزی ہوگی. اور وہ حج بغیر کسی امیر کے پڑھا جائے گا. اور اس کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا. یہ ساری نشانیاں ہیں.